من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کائنات کے ذرے ذرے کے براہ راست خالق اور مالک ہے. کائنات کا ہر ذرہ اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنے گھٹنے میں، اپنے بڑھنے میں، اپنی حرکت و سکون میں کسی اور کو تو نفع نقصان کیا پہنچائے، اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. اللہ خالق ہے، بنانے والا اللہ، باقی رکھنے والا اللہ، اور ایک دن آئے گا سب کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ نے بنایا ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ نے مخلوق بنائی ہے تاکہ خالق کو پہچانو. مخلوق کا تذکرہ مخلوق کے لیے نہیں، مخلوق کو بولنا خالق سمجھانے کے لیے ہے. یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، خود نہیں بنایا. زمین اللہ نے بنائی ہے، خود نہیں بنی ہے. اسی لیے حضرت جی شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور تنے تنہا کرتے ہیں اور سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر لیتے ہیں اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکیں. آپ دیکھو، موسم کی تبدیلی اللہ لاتے ہیں. صبح ٹھنڈی لگے، دن کو گرمی لگے. یہ گرمی سورج کے نکلنے سے نہیں ہے اور یہ ٹھنڈی سورج کے ڈوبنے سے نہیں ہے اور یہ ٹھنڈک موسم کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج مسلمان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا، اب قدرت میں آسمان، اللہ کی قدرت آسمان میں ہے. چاند و سورج بنا دیا، بنایا تو اپنی قدرت سے. مسلمان اس دھوکے میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ سورج میں اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح زمین اللہ نے بنائی ہے، اناج کے اگانے میں اللہ نے اس کی تاثیر اپنی قدرت سے بنائی. اب مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت زمین کے حوالے ہو گئی. درخت بنائے ہیں، پھل نکل رہے ہیں، آدمی مسلمان کہتا ہے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس میں قدرت ڈال دی. ماں کی چھاتی ہے، دودھ آ رہا ہے. انسان مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ماں کی چھاتی میں قدرت ہے. گائے اور بھینس کے تھن میں دودھ نکلنا، اللہ کی قدرت اس میں آ گئی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سب سے بڑی بھاری مصیبت مسلمان پر جو آئے گی وہ قبر میں آئے گی کہ وہ چیزوں کے اندر قدرت سمجھ رہا تھا. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے بنایا تو ہے لیکن اللہ کی قدرت چیزوں میں ہے. اب جب فرشتہ پوچھے گا من ربک، فرشتہ پوچھے گا من ربک، بتا تیرا پالنہار پروردگار رب کون ہے، تو یہ پریشان ہو جائے گا. چونکہ چیزوں میں اللہ کی قدرت کو جوڑ کر آیا ہے، یہ بھاری مصیبت آئے گی کہ قبر کے 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا. یہ ہمارا آپ کا معاملہ ہے، کہنے والے اور سننے والے اس پر ذرا چوکنا ہو جائے. ایسا مت سمجھنا ایک بیان ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی ذات سے تعلق ہے، ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں. یہ اگر کہ اللہ کی قدرت زمین میں ہوتی اور زمین میں اللہ قدرت کو دے دیتے
تو زمین جب چاہتی اناج اگاتی؟ ہر وقت کیوں نہیں اناج اگ رہا؟ درخت سے پھل، جب درخت چاہتا اس میں سے پھل نکلتا کہ بھئی اللہ کی قدرت اس میں ہے، تو پھر کیوں نہیں ہر لگاتار پھل دیتا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ کیوں درخت پھل دیتا ہے؟ ماں کی چھاتی سے، ماں جب چاہتی دودھ نکالتی، لیکن ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، قدرت نہیں، اللہ کے چاہنے سے وہ آتا ہے۔ گائے بھینس کی چھاتی میں اس کے تھنوں میں قدرت نہیں، اگر وہ چاہتی، اگر قدرت اس کے تھن میں ہوتی تو جب چاہتی گائے بھینس اس میں سے دودھ نکلتا۔ سورج جب چاہتا نکلتا، حالانکہ سورج پابند ہے، چاند پابند ہے، آسمان پابند ہے، زمین پابند ہے۔ بات سمجھنا ہے۔ یہ اجتماع ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ اجتماع ہمیں مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا رخ بدلنا چاہیے۔ اتنا بڑا مجمع، اتنی قربانیوں کے بعد نہ جانے کتنی جماعتوں نے جان مارا ہے، کیسی قربانیاں دی ہے، کہاں کہاں سے جماعتیں آ کر قربانی دیتی ہے، جان مان لگاتی ہے، اس کے بعد اتنا بڑا مجمع متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں آنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے، ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے جماعتوں میں وقت لگایا بس انہی کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تنے تنہا کرتے ہیں، کیونکہ اکیلے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی جی یہ شاہی فرمان سب کو سنا دے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ دیکھو بات سننا، بات چیت کریں گے نا درمیان میں تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، پورا بیان وقار سے، سکون سے، دھیان سے، عظمت سے لے۔ اللہ کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے کرے اور جب چاہے فیصلہ کر دے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ چاہے تو ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت خالق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں، دھیان دینا بات پر، ساری دنیا کے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، آسمان نہیں تھا، آسمان بنایا، زمین کا ذرہ نہیں تھا، اتنی بڑی زمین بنائی، پہاڑ کا کوئی کنکر نہیں تھا، اپنی قدرت سے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، سمندر کا قطرہ نہیں تھا، اللہ نے ٹھاٹے مارتا ہوا یہ موجوں کا اٹھنا، اتنا بڑا سمندر اپنی قدرت سے بنایا۔ کوئی انسان نہیں تھا، نہ آدم ذات، اپنی قدرت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو نطفے اور قطرے سے بنایا۔ سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے، الم نخلقکم من ماء مہین، ذرہ برابر چھوٹا سا قطرہ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چیزوں میں ہم گم نہ ہو جائے، اسباب میں رہتے رہتے، اسباب کو دیکھتے دیکھتے، اسباب کو سنتے سنتے، اسباب کو بولتے بولتے، اسباب کا یقین کب دلوں میں اتر جاتا ہے مسلمان کو پتہ نہیں چلتا، اور اسباب کے یقین کے ساتھ مرتا ہے اور قبر کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہونا ہے، بہت بھیانک گھاٹی ہے، ہر ایک کا سخت امتحان ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کرتے ہیں
اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن انسان کے لیے، امتحان کے لیے، یہ مسلمان کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کر کرتے ہیں. سمجھنا، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کے کرتے ہیں. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بات کو بہت اچھے سے سمجھا رہے ہیں، لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں. اللہ کے بنانے کا جو نظام ہے وہ اپنے بندوں کا امتحان ہے. اینٹ بنانا ہو تو مٹی ہو، سانچا ہو، سکھایا جائے، تپایا جائے. کرسی بنانا ہے، پلاسٹک لاؤ، لوہا لاؤ، لکڑی لاؤ، چیزوں سے بنا رہے، چیزوں سے چیز بنا رہے. لوہے سے موٹر سائیکل، کار بنا دی، بس بنا دیا، ٹرک بنا دیا، ٹرین بنا دیا. لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں. امتحان کے لیے چیزوں میں چیز بناتے ہیں. مٹی سے آلو نہیں بناتے، لوگ مٹی سے اینٹ بناتے ہیں. اللہ مٹی میں آلو بنا رہے، گاجر بنا رہے، مولی بنا رہے، مونگ پھلی بنا رہے، شلجم بنا رہے. دیکھو کتنے پھل، کتنی سبزیاں، یہ چھپا کر رہے ہیں تاکہ انسان کا امتحان ہو. ابھی انسان، کسان زمین کھودتا ہے، کیوں؟ اللہ دکھاتے ہیں نہ زمین میں کوئی رنگ ہے، نہ زمین میں کوئی سانچا ہے، نہ زمین میں کوئی کلر ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھو مولی نکل رہی ہے سفید، گاجر نکلے نارنگی کلر، لال کلر. اللہ کی قدرت دیکھو. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن بندوں کے امتحان کے لیے چھپا کر کرتے ہیں. اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب مسلمان آنکھوں کے دیکھے کا انکار کرے گا تب جا کر اس کا یقین بنے گا. اگر آنکھوں کے آنکھوں کے دیکھے کو سوچے گا، اسی کو سنے گا، اسی کو بولے گا، تو یہ آنکھوں کے دیکھنے سے غلط یقین بن جائے گا. غلط یقین، غلط تاثر. حضرت نے فرمایا نا رات کو کہ غلط تاثر دل میں آ گیا تو آدمی اس تاثر کی وجہ سے اس چیز کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے، اس کا محتاج ہو جاتا ہے. صحابہ سب سے پہلے اس بات کی محنت کرتے تھے کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دکھتا تھا اس کا انکار کرتے چلے جاتے تھے. ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، سب بولو. یہ کلمہ اسی بات کی دعوت ہے کہ مخلوق جہاں جہاں نظر آ رہی، سارے معبود کا انکار کرو. کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، کوئی قابل اعتماد نہیں، کوئی امید کے قابل نہیں، کوئی بھروسے کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں. ایک اللہ ہے جو معبود حقیقی ہے، سر جھکانے کے قابل ہے، جس کے آگے سر جھکایا جائے، جس سے جی لگایا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، جس سے امید لگائی جائے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے. ساری مخلوق کے اندر اللہ کا تعارف ہے. اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، سمجھا رہے انسانوں کو کہ مخلوق کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، رب کا تعارف کراؤ. اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، ساری مخلوق چھوٹی ہے. جبرائیل علیہ السلام جو قد و قامت ہے ان کا، جی تحت الثری میں پیر، آسمانوں سے اوپر سر، دو پر کھول دے تو ساری دنیا کو اپنے دو پروں میں چھپا لے. یہ جبرائیل کی بڑائی نہیں ہے. اچھا جبرائیل اتنا بڑا ہے تو اس کا بڑا بنانے والا کتنا بڑا ہے، اور اللہ کی کتنی عظمت جبرائیل علیہ السلام کے دل میں، اور کتنا خوف و ڈر. جب کوئی حکم کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام سکڑ کے گھبرا کے ایک چھوٹے سے پرندے کے برابر ہو جاتے ہیں.
اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا تاکہ اپنے بندوں کا امتحان لے. اسی لیے سب سے پہلی محنت سارے مسلمان کی ذمہ داری اللہ کی بڑائی بولی جائے. کیوں بھائی سب بولیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کی بڑائی بولو. دن بھر ہم نے دکان پر، تجارت میں، نوکریوں میں، عہدوں میں، جن جن شعبوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، گھنٹوں وہاں چیزوں کو بولا ہے. ایک ظلمت، ایک اندھیرا ہمارے دل پر چھاتا ہے. ہم مسجد کے ماحول میں آ کر کم از کم ہر مسلمان جتنا وقت اس نے بازار کو، دکان کو، تجارت کو، کھیتی باڑی کو، نوکری چاکری کو دیا ہے، انصاف کی بات یہ ہے، یہ میل، یہ ظلمت، یہ دلوں پر پڑا ہوا اندھیرا مسجد میں آ کر اس مخلوق کا انکار کریں. کھرچ کھرچ کر یہ گندگی روزانہ نکل جائے، ورنہ مخلوق کا تاثر دل کے اندر ہے. ڈر رہا ہے آدمی، خیالات سے ڈرا ہوا ہے، سائے سے ڈرا ہوا ہے. کہیں کچھ اعلان ہو جائے، کوئی بات کہہ دی جائے، یہ خوف کا رہا ہے. مخلوق کا تاثر جی میں لیا ہوا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا یہ کام کرتے ہیں، ساری مخلوق کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے لگاتار نبیوں کو بھیجا، ثم ارسلنا رسولنا تترا، لگاتار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے. قوم سبا پر 13 نبی آئے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات مشترک سب میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اپنے یقین کا صحیح، اپنے دل کا یقین صحیح بنا لو. مخلوق کا تاثر کب نکلے گا؟ جب مخلوق کا انکار کرنا سیکھیں گے. دیکھو بہت دھیان سے سننا اس بات کو، اور دعوت کے ماحول میں دعوت دو. اسی اجتماع گاہ میں جب بیان ختم ہو جایا کریں، آپس میں دعوت دیا کریں. مخلوق کا انکار کرنا سیکھو. دکان میں آپ روزانہ جا رہے ہیں اور آپ دکان کا انکار کرو، اللہ میں دکان سے نہیں پلتا، پالنے والے آپ ہیں. نوکری کا انکار کرو، میں نوکری سے نہیں پلتا، پالنے والا اللہ ہے. تجارت کا انکار کرو، تجارت سے مال اور نفع نہیں، نفع اور مال دینے والا اللہ ہے. دوا ہاتھ میں لو اور دوا اس لیے کھاؤ کہ سنت عمل ہے، لیکن دوا سے کہو تو شفا نہیں دیتی، میرے نبی کا طریقہ ہے اس لیے میں دوا کھا رہا ہوں. شفا دینے والا کون؟ بولو. شفا دینے والا اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بول نقل کیا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتے ہیں. اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نفع نقصان کا مالک اللہ، عزت ذلت دینے والے اللہ. اسباب اور چیزوں سے نہیں پلتا آدمی، اسباب اور چیزوں میں حفاظت نہیں ہے، اللہ کے چاہنے سے حفاظت آتی ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں اپنے بچے کو بنایا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ نے اس بچے کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں بنایا ہے، اور ایک ناپاک قطرہ، چھوٹا سا ذرہ اس پر بنایا ہے. ایک صفت ہے اللہ کی مصور، المصور والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کی ایک صفت ہے، بڑی خوبی. اللہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں. ساری دنیا کے آرٹسٹ اور تصویر بنانے والے، ان کو آلات چاہیے، کشادہ جگہ چاہیے، اور اللہ ایسا مصور ہے کہ پانی پر، اس گندے قطرے پر اتنے خوبصورت انسانوں کی شکل بنایا ہے. آپ دیکھو، ہر آدمی گندے قطرے سے بنائے. اپنی ابتدا کو سوچا، آدمی اپنی ابتدا کو سوچا کرے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آدمی غور تو کرے، کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، غذاؤں میں بکھرا ہوا تھا، غذا بھی وجود میں نہیں تھی،
اللہ کے ارادے سے غذا، پھر ماں باپ نے اس کو کھایا، پھر ابا کے ریڑھ کی ہڈی میں اور ماں کے سینے کی ہڈیوں میں پہنچا، اور پھر وہاں سے ماں باپ کے شرمگاہ کے راستے سے انسان مادر رحم میں پہنچا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ کی قدرت کو غور کرو، پھر انسان کو سب سے خوبصورت اللہ نے بنایا۔ 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، سب نے خوبصورت انسان بنائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی آدمی جب بھی اپنے آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا جی نہیں چاہتا کہ ایک مرتبہ دیکھ کے ہٹ جاؤں، دائیں بائیں اوپر نیچے چلتے ہوئے بڑا شیشہ مل جائے تو کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہے۔ اس کو اعتراف ہے کہ اللہ واقعی سب سے خوبصورت تو نے مجھے بنایا۔ اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، پھر عزت بھی انسان کو اللہ نے بخشی۔ سب سے بڑا شرف انسان کو ملا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ سب سے زیادہ شرف اللہ نے انسان کو بخشا۔ ساری مخلوق اپنی روزی لینے پر آئے تو اپنا منہ نیچے کرے، اپنی چونچ نیچے کرے۔ جانور بھی، اتنا بڑا اونٹ، اتنی بڑی گردن، لیکن اپنی روزی لینے کے لیے منہ زمین پر لائے۔ پرندے اپنے چونچ نیچے لائے، لیکن یہ انسان جب اپنی روزی لیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے۔ جی یہ پھل ہو، یہ اناج ہو، یہ سبزی ہو، یہ کھانا ہو، ہاتھ میں پکڑتا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، گرم ٹھنڈا ہاتھ نے بتا دیا، آنکھوں نے بتا دیا اچھا ہے خراب ہے، ناک سے سونگھ لیا خوشبو اچھی ہے بدبودار ہے، سر تو نہیں گیا، زبان سے چکھ لیا کیسا ہے، سادہ ہے، نمکین ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت، کیوں یہ انسان صرف اللہ کے آگے سر جھکائے، اپنے اللہ کی مخلوق کے آگے سر نہ جھکائے، ساری مخلوق روزی لینے کے لیے سر جھکائے، اور یہ انسان اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کا فیصلہ ہے یہ کہ بندہ صرف اللہ کے آگے سر جھکائے، اللہ کی بندگی کرے۔ انسان کی عبدیت کا بڑا مظہر وہ نماز ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا شرف ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ انسان کو اتنا اعزاز کیوں ملا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اپنے بندوں کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ اکبر، سب بولو اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اپنے کام کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے، اپنے تعارف کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، علماء نے لکھا ہے لیعرفون۔ انسان اور جنات کو اللہ کے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان خود غور کرے اپنے بدن پر، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وضو دیا، وضو کا طریقہ، نماز دیا، نماز کا طریقہ، روزہ دیا، روزے کا طریقہ۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کر لو۔ تو آپ سوچو، جس اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور اپنے نبی کے راستے سے اس کے طریقے بتلائے، تو بڑا حکم ایمان کا، ایمان کے لانے کا بڑا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. آپ ایک ایک بات پر غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو نماز دی ہے اور نبی کے نماز کے طریقے سے ہی نماز پڑھنی ہے، اور یہ بات آپ نے ان لوگوں سے کہا ہے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے. صحابہ صحبت سے ہے، آپ کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہتے ہیں. ایمان کی حالت میں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا، آپ کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہیں. اور صحبت کا دین پختہ ہوتا ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا، محنت سے محنت زندہ ہوتی ہے. بہت اچھے سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. تو سچ بتاؤ، نماز اللہ کا حکم ہے تو نماز کا طریقہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. ایمان اللہ کا حکم ہے تو سچ بتاؤ، ایمان کا طریقہ اور ایمان کی محنت کوئی اور بتائے گا؟ آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال نے، آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال نے ایمان کی محنت اور دعوت سے روک دیا ہے. یہ دھوکے میں پڑ گیا مسلمان. میں تو مسلمان کی اولاد ہوں، ابا دادا پردادا سب مسلمان، اب مجھے کیا محنت کرنا چاہیے؟ مقدر کی روزی پر غیر بھی اپنا جملہ نکالتا ہے کہ مالک کی مرضی، مالک نے جو مقدر لکھا ہے وہی ملے گا. آج مسلمان بھی اس جملے کو کہہ کے مطمئن ہو گیا. لیکن جب روزی کا مسئلہ آئے تو پھر یہ محنت کرنے کو شرط قرار دیتا ہے. بیٹا محنت نہیں کرو گے تو کیسے کماؤ گے؟ ہم نے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی سے کما کر دیا ہے. یہ بھول گئے اللہ کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پرورش کرنے والے کو، اپنے روزی دینے والے کو بھول جاتا ہے انسان. 4 مہینہ نطفہ، لوتڑا، ڈھانچہ، اس کی شکل بنی، آنکھ، اس کی پلکیں، دانت کی سیٹ، ہونٹ، زبان، ناک کے سوراخ، کان کے سوراخ، اس کی شریان، اس کے اعصاب، 4 مہینے بن رہے ہیں. کوئی روح نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ہاتھ منہ بنا نہیں ہے. اب سوچو تو صحیح، وہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بند کوٹھی میں تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ غور تو کرے. انسان اپنی خلقت پر غور کرے، اپنی ذات میں غور کرے، اللہ کی قدرت کو سوچے. پھر 5 مہینے اس کو روح کے ساتھ ماں کے پیٹ میں پال کے دکھایا. منہ سے کھایا نہیں، ہاتھ چلایا نہیں، کوئی چیز باہر سے لی نہیں، اور یہ انسان یہ زندہ ہے. 5 مہینے ماں کے پیٹ میں انسان زندہ ہے. اور قیامت کا دن، بھیانک دن، حادثے کا دن، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کو بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن. اتنا بڑا بھیانک دن ہے. اور وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی کمائی کا ساز و سامان نہیں، تجارت نہیں، کھیتی باڑی نہیں، دکان، نوکری، ڈگری، عہدہ، کچھ نہیں. مادر ذات برینا کھڑے ہوئے ہیں، سارے انسان ہیں، اگلے پچھلے سب کو جمع کر لیا. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو جمع کر لیا. سارے انسان کو جمع کریں گے اللہ. یہاں تو پنڈال ہے، کچھ نہ کچھ عافیت ہے، وہاں تو سورج 1 میل پر ہوگا، بھیجا پکے گا، ناک کے راستے سے پگھل کر بہے گا، ہانڈی میں پکنے والی چیز کی طرح بھیجا پک رہا ہے. گناہوں کے بقدر آدمی پسینے میں شرابور ہے، ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، سینے تک. آپ نے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہاں تک کہ ایسی بھیانک گرمی ہوگی. اور اللہ جلال میں ہوں گے. آپ سوچو تو صحیح، وہ 50,000 سال کون پالے گا، کون کھلائے گا؟ بغیر کھلا کے پال کے دکھائیں گے. اور آج انسان 50 سالہ زندگی میں یہ فخر کر رہا ہے کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے. یہ بچوں سے، یہ بیوی سے اپنا تعارف کراتا ہے، اپنے مالک کی حقیقی کا تعارف نہیں کراتا. تو یہ بیوی بچے بے وفا بن جاتے ہیں،
جب ان کا تعلق اللہ سے جوڑو گے، ان کو وفادار بناؤ گے، اللہ کے تابع کرو گے، اللہ کے نبی کے تابع کرو گے، تو پھر یہ لوگ ماں باپ اولاد ان میں جوڑ ہوگا، برکتیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو سمجھایا ہے۔ خطرناک دن آنے والا ہے، اور سائنس کی انتہا یہ دجال پر پہنچے گی، یہ اسی رخ پر ہے۔ بہت دھیان سے سننا، یہ ساری بات، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اس بات کی طرف ہے، سارا سائنس، کہ لوگ چیزوں سے چیزوں کو جوڑنا سیکھیں، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا سیکھے، اسباب سے اسباب کو جوڑنا سیکھے، مسبب الاسباب، جو ان سبب کا بنانے والا جو اللہ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اس کو بھول کر انسان زندگی گزار رہا ہے، اور یہ دہریت کی طرف جا رہے، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کے انکار کی طرف جا رہے۔ اب ہمارا ماحول ایسا ہو گیا، اتنا گدلا پن، اتنی ظلمت، اتنی اندھیریاں، ہم مسلمانوں کے دل بھی اس ظلمت سے پورے بھرے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مسلمان کو یقین نہیں میری نماز سے مسئلے حل ہوں گے۔ روزہ رکھتا ہے، اس کو یقین نہیں روزہ میرے تقوی کا ذریعہ ہے۔ زکات دیتا ہے، اس کو یقین نہیں کہ زکات دے دیا، اب میرا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے۔ حج کرتا ہے، اس کو یقین نہیں کہ مجھے ہدایت ملے۔ قرآن پڑھتا ہے، اس کو یقین نہیں کہ قرآن پڑھنے سے ہدایت ملے۔ ہے مسلمان، ہے اعمال پر، لیکن ایمان کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ مسلمان ایسا فتنے میں پڑ گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا، اپنی موت کو بھول گیا، بھیانک گھاٹی قبر کو بھول گیا۔ اسی لیے حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مغیبات کے تذکرے کیا کرو، اس سے غیب کا یقین بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھو، آپ کا ایمان جو ایک ایسا زبردست بن گیا، آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو گئی، وہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، عمر جانتے ہو قبر میں جاؤ گے تو تم سے سوال ہوگا، تم سے سوال ہوگا، کیا جواب دو گے؟ پوچھا، حضور آدمی کو قبر کے اندر ہوش ہوگا؟ دیکھو اس دیوانے کو بٹھا دو، سنو، قبر کے اندر سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی کو قبر میں ہوش ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر ہوش نہ ہوتا تو سوال کیسے ہوتا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ٹھیک ہے پھر تو قبر میں میں جواب دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو ایسے فرشتے آئیں گے، بجلی کی چمک ان کی آنکھوں میں، ان کی آواز میں بجلی کی کڑک، ان کے بال اتنے لمبے اس پر چل کر آئیں گے، دانت اتنے بڑے کہ قبر کی مٹی اپنے دانتوں سے ہٹائیں گے، اور ان کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا، وہ اتنا وزنی ہوگا سارے مینا کے لوگ مل کر اس ہتھوڑے کو ہلا نہیں سکتے۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں جو فضائل کی جو تعلیم تھی نا، جو اللہ کے وعدے سنائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبریں سنائی جاتی تھی، وہ تعلیم کے حلقوں سے دل بدلتا تھا، مخلوق کا تاثر نکلتا تھا، خالق کا تاثر دل میں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو ہلا کر بتایا۔ صحابہ آپ کے تعلیم کے حلقوں میں باادب بیٹھتے تھے۔ آج ہماری مسجد میں تعلیم ہے، ہمارے گھروں میں تعلیم ہے، مستورات کے لیے ہفتہ واری تعلیم ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارا تعلیم کا کیا حال ہے؟ ایسے آلات ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم مسجدوں میں نماز سے پہلے ان آلات میں، نماز کے بعد ان آلات میں، سچ بتاؤ ہماری نماز منہ پہ نہیں ماری گئی تو کہاں ماری گئی؟ ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز منہ پہ مار دی گئی، نماز ادھر گری ہے اور نماز بددعا دے رہی ہے۔ اے اللہ، اس کے فلاں سبب کی وجہ سے اس نے مجھے برباد کیا، تو بھی اس کے فلاں سبب کو برباد کر دے۔
دکان ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، نوکری ہے، یہ آلات ہیں. محنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مرد محنت کرے تو مرد کا ایمان بنے. کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بچی وہ ایمان کی محنت کرے تو اس کا ایمان بنے. امت کے تینوں طبقے پر ذمہ داری بیک وقت ہے، مرد، عورت اور بچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، عمر، قبر میں فرشتے آئیں گے، یہ سوال کریں گے، من ربک یا عمر، سوال کریں گے تو تم کہو گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. فمن ربکما، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے. فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عمر ہم سے قبر میں سوال کرنے آیا یا ہم عمر سے سوال کرنے آئے. یہ ایمان کا کمال کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھتا ہوں، مسجد میں ایمان کے تذکرے کرتا ہوں، مسجد میں اللہ کی بڑائی آخرت کے تذکرے کرتا ہوں، اس سے میرا ایمان بڑھتا ہے. اپنی نگرانی میں صحابہ کو ایمان کی محنت میں لگایا. آج مسلمان اس محنت کو پوچھتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لائے. آدمی نہیں جانتا ہو تو پوچھ لے، نہیں معلوم ہے تو سمجھ لے. اپنے آپ کو کامل اور مکمل کیوں سمجھے ہم؟ اب حیات الصحابہ اٹھا کے دیکھو، تیسری جلد کے اندر لگاتار ایمان کے حلقے، مجالس الایمان، نماز کے اعمال، مسجد میں اعمال، لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، اس میں کیا اعمال کرتے تھے. میرے محترم بزرگوں، ذرا ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جاؤ. اللہ کے ذکر کے حلقے، مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کے حلقے، مسجد میں دعاؤں کے حلقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگ دعاؤں میں لگے تھے. ہماری طرح نہیں، ہماری تو نگاہیں چیزوں کی طرف اور ہاتھ ہم ہلا رہے ہیں اور یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی قرضہ دیا تھا ان سے وصول کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور وہاں صحابہ اللہ سے گریہ و زاری میں، آپ نے فرمایا یہ اچھا کام ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو نہ قبول کرے. ایک حلقہ تھا جہاں سیکھنا سکھانا، تعلیم کے حلقے، قرآن کا سیکھنا. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سیکھنے سکھانے والا یعنی معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں اس حلقے میں بیٹھا. آپ خود تعلیم کے حلقے میں بیٹھے. جنہوں نے پتھر مارے، 3 میل دوڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قبیلے ثقیف کے لوگ، طائف کے لوگ، ان لوگوں نے پتھر مارا، 3 میل دوڑایا. آنکھ کے خون نکلے، جوتے خون میں آلود ہو گئے. اتنی تکلیف ہوئی آپ کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. لیکن یہی لوگ جب آئے تو آپ نے کہا ان کو مسجدوں میں قیام کراؤ، لِيَكُونَ أَرَقَّ قُلُوبَهُمْ، تاکہ مسجد میں رہنے سے دل نرم ہو جائے. دن بھر دنیا کی بکواس، غلط باتیں، جھوٹ باتیں، دھوکے کی باتیں، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنی سنائی بات آگے نقل کر دے. ان باتوں سے ہمارے دل میں کتنی اندھیری، کتنی ظلمت اور کتنی اس کے اندر برائی پیدا ہو گئی. انصاف کی بات تو یہ ہے، جتنی دیر ہم نے ان ظلمت کے ماحول میں لگایا، نورانی ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، اللہ کی رحمت کے آغوش میں، مسجد کے اندر اتنا وقت لگائے. خوشامد کرنا آ جائے مسلمان کو مسلمان کی. اللہ نے فیصلہ کن بات سنائی، ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. مسجدیں دعائیں دیتی ہیں جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں بددعائیں دیتی ہیں جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں. ایک بڑے مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ ٹرسٹی لوگ مسجد کو تالے کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ مسجد میں دنیا آ گئی، قیمتی قالین ہے، قیمتی گھڑیاں ہیں، قیمتی مشینیں ہیں، تو مسجد کو تالے لگ رہے. اور مسجد نبی میں تو 9 سال چراغ نہیں جلا ہے. آپ سوچو، سب کام میں مشغول تھے. حالانکہ چراغ کو کوئی بہت بڑی بات نہیں، کوئی اجنبی چیز تو تھی نہیں. ایک صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ،
ان کا کچھ گوشت کا کام تھا، اس میں جو چربی بچی ان کے خیال میں آیا ارے بھائی اس سے چربی سے ایک چراغ بن سکتا ہے اور مسجد میں روشنی ہو جائے گی. نئے آنے والے کو خیال آیا اور وہ بھی بہت سادہ سیدھا. صحابہ کا مزاج تھا، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، ایمان میں با کمال ایمان والے صحابہ مسجد میں ایمان کے حلقے لگاتے تھے. اور آج ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہم ایمان کے حلقے نہیں لگا رہے. بات یہ ہے میرے دوستوں، اگر ہمارا عملہ اور سارے مسلمان مسجد کے ماحول میں آ جائیں، پھر آپ دیکھو جب مسلمان کا تعلق مسجد اور اعمال مساجد سے ہو جائے گا تو جس طرح مسجدوں کی قرآن کی حفاظت اللہ کریں گے، ایسے مسلمان اور ایمان والوں کی حفاظت اللہ کریں گے. قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، مسلمان کے سینے میں قرآن آئے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا. آج قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، اور جب نماز صحیح نہیں تو سچ بتاؤ نماز بد دعا کرے، مسجدیں بد دعا کرے، پھر مسلمان کی بربادی ہو نہ ہو. کتنے علاقے ایسے ہیں مسجدیں ہیں ویران ہو گئی بستیاں. اس لیے ہر مسلمان کی روزانہ کی ذمہ داری ہے یہ ایمان کی غذا لے، ایمان کی محنت میں لگے. اور یہ بات اچھے سے سمجھ لے، اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو ایمان کے حلقوں میں نہیں بٹھایا تو ہمارے گھر کے ماحول میں ظاہر میں چاہے اعمال ہوں گے لیکن آپ کے ہٹتے ہی وہ کام ہوں گے کہ آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کا تعلق مسجد سے جوڑا، تمام صحابہ کا تعلق اعمال مساجد سے جوڑا. ایک چھوٹی سی حاجت آئے تو مسجد کو آتے تھے، پیٹ میں درد ہے تو مسجد کو ہے، ذرا تیز آندھی چلی تو مسجد کو ہے، ذرا موسم بدلا تو مسجد کو ہے. صحابہ کی اولاد کا تک یہ مزاج بنا ہوا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اور سب سے زیادہ آپ نے جو وقت دیا ہے وہ انفرادی دعوت میں دیا ہے. آپ دیکھ لو مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت، مدینہ منورہ میں انفرادی دعوت. اللہ کے نبی کو، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے بندوں کی ہدایت کی شروع میں طلب ہوتی ہے. جب محنت شروع کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی، اپنی قوم اپنی امت کی ہدایت کی طلب ہوتی ہے، لیکن یہ طلب بڑھتے 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 محنت کرتے کرتے امت کی بے دینی کو دیکھ دیکھ کر اتنی تکلیف بڑھتی ہے، حریص ہو جاتے ہیں. ان تحرص علی ہداہم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بندے کی ہدایت، ایک ایک بندے کی ہدایت مطلوب ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شریف ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، بازار میں زور سے آواز نہیں کرتے، بازار میں یوں نہیں پھرا کرتے. کسی غرض کی وجہ سے دعوت کے لیے، گشتوں کے لیے آپ جاتے ہیں. ایک صاحب آئے بڑے پہلوان، انہوں نے آ کر کہا اجی آپ سے مجھے مقابلہ کرنا ہے، میں پہلوان ہوں، کشتی لڑنا ہے. آپ نے فرمایا یہ ہمارا کام نہیں ہوتا، شریف لوگ یہ سب کام نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. اس نے کہا جی نہیں مجھے تو لڑنا ہے. وہ بہت پہلوان، غالباً 40 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والا، یعنی اس کے مقابلے پہ سینکڑوں ٹک نہیں پائے، ایسا پہلوان. کہا جی آپ سے مقابلہ. آپ نے کہا نہیں بھائی یہ سب کام ہم نہیں کرتے. وہ اصرار کرے، آپ نے منع کیا. اس نے کہا اگر کشتی میں آپ مجھے پچھاڑ دو گے نا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. بس اتنے بڑے نبی اپنے مقام سے نیچے اترے، ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ چھوٹا کام بھی میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے کہا آئیے مقابلے پر. آپ کھڑے ہو گئے کہ ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے. ہاتھ پکڑا، ایک جھٹکا دیا تو زمین پر گر گیا. اس نے کہا آپ تو مجھے سنبھلنے بھی نہیں دیے اور آپ نے اتنی جلدی مجھے گرا دیا. کہا اچھا بھائی دوبارہ آ جاؤ. دیکھو یہ چھوٹا کام بھی نیچے اتر کر کر رہے ہیں کیونکہ ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. لڑنا مقصود نہیں ہے، بڑائی جتانا مقصود نہیں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کہو تو شروع کروں گا. اس نے ہاتھ دیا، کہا شروع کیجئے. ایک جھٹکا دیا، پھر نیچے. ابھی آپ تو سنبھلنے ہی نہیں دیتے. کہا بھائی میں نے تھوڑی کہا، آپ تو تم نے کہا تھا. اچھا اب تم شروع کرنا. اس نے لگایا طاقت. کہا اچھا ٹھیک ہے اب شروع کیجئے. آپ نے پھر جھٹکا دیا تو تیسری مرتبہ میں ایسا گرا
کہ پیٹھ زمین پر، ہاتھ پاؤں ایسے آسمان کی طرف، وہیں سے چیخ کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ نے جو مجھے نیچے گرایا ہے وہ اللہ کی طاقت سے مجھے نیچے گرایا ہے، اس لیے کہ میں اتنا پہلوان ہوں، میرے مقابلے پر کوئی طاقتور بھی ٹک نہیں پاتا. ایک ایک انسان کی ہدایت اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو بھی تو سمجھا دو. آپ نے حضرت علی سے، جو چھوٹے سے بچے تھے، تقریباً 8 سال کی عمر میں اسلام میں آ گئے، 8 سال کی عمر میں آپ نے ان کو دعوت دی، کہنے لگے ابا کو بتاؤں، آپ نے کہا نہیں ابا کو ابھی مت بتانا، ابھی رات کو میرے پاس قیام کر لے. صبح اٹھے، کہنے لگے میرے بات سمجھ میں آ گئی، میں گواہی دیتا ہوں. سب پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. چھوٹے سے بچے آ گئے، آپ نے کہا علی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، جاؤ رشتہ داروں کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی بہنیں، سب کو بلایا، سب کو بلایا، اور حضرت علی کے ذمہ خدمت لگی. سوچی دعوت نہیں دی، بلکہ کہا کھانا پکاؤ. لیکن کتنا کہ 14 چھٹاک، جانتے ہیں چھٹاک؟ 14 چھٹاک 700 گرام کے لگ بھگ، 14 چھٹاک. حضرت علی کہنے لگے ایک ایک ایسا پہلوان اور بہادر تھا کہ اگر اس کو اکھا بکرا دے دیں گے نا تو وہ سارا اکیلا ہی کھا جائے گا. لیکن ماننا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے، عقل نہیں لڑانی ہے، تجربہ نہیں کرنا. اطاعت ہی ہدایت کا سبب ہے اور اطاعت ہی اجتماعیت کا سبب ہے. ہر حال میں سننا، ہر حال میں ماننا. سب نیت کرو ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے انشاءاللہ. ارے آپ لوگ گھبرا گئے، لگ رہا گرمی سے گھبرا گئے. ارے مانو گے؟ اللہ کے نبی کی بات مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 چھٹاک گوشت بنا لیا اور ایک پیالہ پانی. حضرت علی کہنے لگے ایک پیالہ پانی تو ایک ہی آدمی پی جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کی بات مانی، سب کو بلا لیا. اب سب آ گئے، آپ نے کہا ان کے سامنے گوشت رکھ دو. اب سب کھانے لگے، بڑے شوقین تھے، کھاتے رہے. ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے، مہمان کا اکرام ہاتھ سے کر دیا، اب مہمان کا اکرام زبان سے کرو. اب کہو بھائی اور لے لو اور کھا لو. آپ ان کو کہتے رہے اور وہ لوگ کھاتے رہے، بڑے شوق سے کھاتے رہے، بڑی دیر تک کھاتے رہے. سب نے کہا پیٹ بھر گیا. کہا پھر پانی دے دو علی. سب کو پانی دیا، سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. حضرت علی کہنے لگے میں غور سے دیکھنے لگا تو گوشت پر ایسے لگ رہا تھا کسی نے انگلی سے لے کے چکھا بھی نہ ہو، اتنا بھی کم نہیں ہوا. پانی میں ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا، اتنی برکت. آپ نے فرمایا لو، دیکھا اللہ کی طرف سے میرے لیے معجزہ. پیچھے کوئی بیٹھا تھا بد نصیب، اس نے کہا ہاں آپ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہم نے آپ کا جادو دیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں وہ ابو لہب تھا. اللہ کی قدرت رشتہ داروں کو سمجھا رہے ہیں، ایک ایک آدمی کی فکر کر رہے ہیں. مہمان آئے تو اس کا اکرام کر رہے ہیں. مدینے پاک کا ماحول تو دیکھو، اگر بچے کے برابر جو کھانا اٹھا کے رکھے ہیں، بھوک لگے گی مانگے گا، اس کو کھانا کھلائیں گے. وہ بچے کے بقدر کھانا، اگر مہمان آ جائے اس کو بہلا پھسلا کے سلا دیا اور آنے والے مہمان کو کھلا دیا. یہ ماحول مدینے کا بنا ہوا ہے. مدینے میں جماعتیں آئے تو مدینے والے ان کو لیں. ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہم بڑے اچھی مثال دے کر سمجھا رہے تھے. جیسے ایک جانور ہوتا ہے گو، اس کو عربی میں دب کہتے ہیں، وہ بل میں ہوتا ہے. شکاری جب اس کا شکار کرے تو اس پر پانی ڈال دے تو گو باہر آ جائے. حضرت نے فرمایا جیسے گو کے بل میں پانی ڈالنے سے گو باہر آ جائے اور جانے کا کوئی راستہ نہیں، باہر نکل آئے، ایسے ہر مسلمان کے گھر میں مسرات جماعت داخل کر دی جائے تو ارتداد اور جہالت کو مسلمانوں کے گھر کے باہر آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سب نیت کرو ہم مہمان کا اکرام کریں گے انشاءاللہ.
اپنے مسجدوں میں جماعتوں کا استقبال، اپنے گھروں میں جماعتوں کا استقبال کون کون کرے گا بولو؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماؤ۔ جس شوق سے آپ بات لے رہے ہو نا، بس یہ عزائم کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو نمونہ بنانا۔ مسجد میں جب اعمال قائم ہوں گے، پھر مسجدوں کے راستے سے گھروں میں اعمال قائم ہوں گے۔ جیسے مسجدیں آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہے، ایسے گھروں میں اعمال کر کے دیکھو، ہمارے گھر بھی آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکیں گے۔ اپنے گھر میں اعمال کے قائم کرنے کا راستہ، پہلے اپنی مسجدوں کو ہر مسلمان وقت دینے والا بن، ہر مسلمان کی خوشامد کرو، گھر گھر کے بالغ مرد سے ملنا، تشکیلی ملاقات کرنا، اور گناہوں کے اڈے، کھیل کے میدان، غفلت کی جگہ، وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر لانا۔ حضرت ابھی ایک ملک کی کارگزاری سن رہے تھے، ایک مسجد والوں کو پوچھا آپ کے یہاں آبادی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں 2 وقت ہوتی ہے اور ہمارا ارادہ رات دن آبادی کا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہماری مسجد کے اطراف میں 11 گناہوں کے اڈے تھے، چند مہینوں کی محنت پر سارے گناہوں کے اڈے ختم ہو گئے، بلکہ ایک شراب کا اڈا وہاں قرآن پاک کا مکتب بن گیا۔ ارے تو خوش نصیب آدمی کرے گا جو مسجد کو وقت دے گا۔ کوئی نہ دے وقت میں دوں گا، ایسے کون ارادہ کرتا ہے؟ کوئی نہ دے میں دوں گا انشاءاللہ وقت۔ سارا مجمع نیت کرے، اپنی مسجدوں کو وقت دے، اپنی مسجد کو آباد کرے، اپنی مسجد کو نمونہ بنائے، آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی ہو۔ جماعتوں میں جو لوگ نکلے ان کے گھر والوں کی نصرت ہو۔ آپ مدینے کے اندر دیکھو کیسا صاف ستھرا ماحول ہے۔ حضرت جعفر اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی کے پاس پہنچ گئے، 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ لپٹ گئے، عبداللہ، عون اور محمد، 3 چھوٹے چھوٹے بچے لپٹ گئے۔ اے بیٹا یہ کام مت کرو، تم بیٹھ جاؤ، ان کو منع کر دو، بھائی یہ سب کام نہیں کرتے، یہ شیطان خیر کا کام بتائے گا اور تمہارا نقصان کرائے گا، ان کو معلوم نہیں ہے، بچوں کو معصوم ہے، ان کو بٹھا دو۔ بہت دھیان سے سننا بات کو، کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے۔ ہر مجلس میں جو بات آ رہی ہے اس کو اچھے سے لینا ہے، سمجھنا ہے اور نیت ارادے کرنا ہے۔ جو تقاضے ہم پر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ ایک تقاضا یہ ہے ہماری مسجدوں کو رات دن آباد کرنا، کیوں بھائی کرو گے؟ خوش نصیب ہوگا وہ ساتھی، وہ بندہ، وہ مسلمان، وہ جوان، وہ نوجوان جو نظام الدین کی اس بات کو، جو صحابہ کی ترتیب ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ بھئی مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر جی پہ لے کے آپ اکیلے تیار ہو جاؤ اور اکیلے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ تو مبالغہ نہیں ہوگا، یہ شخص خوش نصیب بنے گا، عملہ اللہ اس کو دیں گے اور اس کی مسجد نمونہ بنے گی اور رات دن اس کی مسجدیں آباد ہو جائے گی۔ تو بھئی اس کے لیے سب تیار ہیں؟ اپنی مسجد کو رات دن آباد کرنا ہے، یہی ترتیب بناؤ، اپنی مسجدوں کو لے کر بیٹھو، ان سے وقت مانگو، بتاؤ بھائی 10 سے 12 رات کو کون دے، 12 سے 2 رات کو کون دے، 2 سے 4 کون دے۔ ایسے مسلمان ہیں رات کو 12 بجے دکان بند کرتے ہیں، 1 بجے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، 2 بجے رات کو سوتے ہیں۔ اگر ان سے کہو تو یہ اپنی کوشش اور قربانی سے آپ کو مسجد کا وقت دیں گے۔ ایسے کام کرنے والے مسلمان ہیں، ایسے دعوت اور عبادت میں لگے ہوئے مسلمان ہیں کہ اپنے راحت آرام کو قربان کر سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے رات کو 6 بجے تک سوتا تھا، اب آپ لوگوں نے تشکیل کی ہے، اب 4 بجے تک سوؤں گا اور 4 بجے سے 6 بجے تک 2 گھنٹہ مسجد آباد کروں۔ اور آپ کے ارادے پر، ارے آپ کے 8 گھنٹے میں نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اللہ 6 گھنٹے میں نیند پوری کر دیں گے اور وہ 2 گھنٹہ آپ زائد دو گے، اب روح کو سکون ملے گا۔ خوش نصیب اور سعادت مند بننے کے لیے اپنے ذمے کام لیا جاتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کی گارنٹی اللہ دے رہے ہیں، جو ایمان میں کمال والے ہوں گے وہی مسجد کو آباد کریں گے، جن کا آخرت پہ یقین ہوگا۔ قیامت میں اللہ اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہوں گے؟ کہاں؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مسلمان کم سے کم 1 پارہ تلاوت روزانہ کرے، حافظ قرآن 3 پارے تلاوت کرے۔ صحابہ ہاتھ میں قرآن لیتے تھے، دل لرز جاتا تھا، کانپ اٹھتا تھا، آنکھوں سے آنسو آتے تھے، اللہ کی عظمت سے دل بھر جاتا تھا، اس قرآن کو لے کے آنکھوں سے لگاتے چومتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ جو ہمارے مقدر کی ہدایت ہے ہمیں نصیب فرما دے۔
حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مسلمان کے مقدر کی ہدایت قرآن میں ہے، دنیا کے سارے انسانوں کی ہدایت قرآن میں ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ بھائی کرو گے ایسا؟ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے آج ہی سے ہم اس کی فکر کریں، ترتیب بنائیں، یہاں ہمارے علماء بھی ہیں، یہاں ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں، مسجد کے لوگ بھی ہیں، اس کی ترتیب بن جائے، ہر عالم مسجد کو وقت دے۔ ہمارے حضرت نے مثال دی، ڈاکٹر جب بیمار کے پاس جائے تو بیماری بھی کھلے اور دوا بھی سمجھ میں آئے، علاج بھی سمجھ میں آئے۔ جب ہمارے علماء عوام کے پاس جائیں گے، ان کے جہل کا مشاہدہ کریں گے تو اب ان کے اندر اس علم کو پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ اب یہ خوشخبری سنائیں گے، گھر سے وضو کر کے چلو گے تمہیں اللہ حرم پاک جانے کا ثواب دیں گے، حالانکہ تم اپنے محلے میں ہو اور تم اپنے گھر سے وضو کر کے اپنی مسجد جا رہے ہو اور تمہیں ایسے ثواب مل رہا ہے جیسے احرام باندھ کر حرم پاک جا رہے ہو۔ کون کون نیت کرتا ہے گھر سے وضو کر کے جائیں گے؟ ہاں، یہ جو مسجدوں کے وضو خانے ہوتے ہیں نا وہ تو مسافرین کے لیے ہوتے تھے۔ مسجد کا ماحول، ہمارے علماء کی خوشامد کریں اور علماء کے پاس عوام بیٹھے، علماء اور عوام کا تعلق بیٹھ گیا تو پھر دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، اور علماء کو عوام سے دور کرنا اس لیے ہے تاکہ دین علماء کی ذات تک محدود رہے، کتابوں میں مدرسوں میں رہ جائے اور عوام جاہل بنتے چلی جائے۔ آپ دیکھو تجارت کی منڈیاں ہیں لوگوں کے پاس، تجارت کا علم نہیں ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، دھوکہ ہے، بازار میں ہے ساری چیزیں بک رہی ہے، جھوٹ کے ساتھ بک رہی ہے، دھوکہ دینے کو کمال اور چالاکی اور عقل مند سمجھ رہے لوگ، صاحب ایسا کمال کر دیتا ہے یہ تو اچھے اچھے گاہک کو پٹا لیتا ہے۔ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے اور شہداء کے ساتھ ہے، اور جو ناپ تول میں کمی کرے وہ کانٹا اس کی حلق میں اٹکے گا، کلمہ پڑھنا چاہے گا کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے مزدور مزدوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھکاوٹ کے دور ہونے سے پہلے روزانہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ابھی حلال کمائی کے اندر روزانہ مغفرت کے ساتھ ہے۔ وہ تو علماء کے پاس بیٹھو گے، مسائل سیکھو گے، تب سمجھ میں آئے گا ہماری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی۔ ایک بڑے عالم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے یہاں بمبئی میں آئے، بمبئی کے ایک بڑے تاجر نے ان سے مشورہ کیا، روزانہ لاکھوں کی آمدنی ہو سکتی ہے، حضرت بتائیے یہ کاروبار کروں؟ حضرت نے کہا اس کا نقشہ بتاؤ۔ جب بتایا تو حضرت نے صرف اتنا کہا کہ مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا، حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو اس تاجر نے جو دیندار تھا اس نے کہا حضرت جب ایک عالم کو مناسب معلوم نہیں ہوتا تو میں ایسے لاکھوں کی کمائی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو علماء کی صحبت میں رہنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عبادت یقین کیا کرو، کوشش کریں گے سب کہ ہمارے علماء کی خوشامد کریں گے، ہماری مسجدوں میں علماء بھی ہو، ہماری مسجد میں عوام بھی ہو، علماء اور عوام کا اختلاط ہو، کرو گے کوشش؟ مسجد کے ماحول میں لاؤ، لاتے لاتے فریضہ ادا کرو۔ حضرت خالد نے جراجہ کو جنگ کے میدان میں دعوت دی، ہم تو اس سے لڑنے نہیں آئے، تجھے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا دہکتی ہوئی آگ ہے، بغیر ایمان کے جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے۔ اتنی دیر کے اندر وہ مان لیا۔ جب دائی مجاہدے پر ہو، دائی پابندی پر ہو، دائی قربانی پر ہو تو مدعو کے دل میں اللہ ہدایت اتار دیتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسان کے تھکنے سے زمین نرم ہوتی ہے، دائی کے تھکنے سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع جو لاکھوں کا مجمع دھیان سے بات سن رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعتوں نے قربانیاں دی ہے، مسجد کی جماعتیں رات دن تھکی ہے، 12 بجے تک اور رات کو 2 بجے تک جاگے ہیں، تھک کے چور ہو جاتے تھے، کھانا بھی نہیں کھائے ہیں، آرام بھی نہیں کیے ہیں، کمائی کے نقشوں کو قربان کیا ہے، تب جا کے یہ مجمع یہاں آیا ہے۔ ایسے نہیں آتا۔ جو آپ سکون سے سن رہے ہو ان کی قربانی کا اثر ہے۔ آپ سب نیت کرو، جتنوں کو وصول کر کے لائے ہیں یہیں بیٹھ کے ترتیب بنائیں گے، انشاءاللہ ہماری مسجد کا نقشہ یہیں بن جائے اور یہاں تخت پہ لا کے آپ نام پرچہ دے دو، یہ میری فلاں حلقے کی فلاں مسجد ہے، بھائی یہ ہمارے خار حلقے کی ہے، یہ فلاں حلقے کی مسجد ہے، یہ فلاں مسجد کے ساتھی ہیں، ان کا یہ نام ہے، یہ روزانہ صبح 10 بجے تک، فجر سے لے کے 10 بجے تک، کوئی 10 بجے سے لے کے ظہر تک، کوئی ظہر سے لے کے مغرب تک، کوئی عصر سے لے کے عشاء تک، کوئی مغرب سے لے کے رات کو 12 بجے تک، اس طرح کی ترتیب بن جائے کہ پوری رات آبادی کی محنت ہو جائے۔ کیوں بھائی بناؤ گے ایسے؟ بس حضرت کے جانے سے پہلے ہماری 100% مسجدیں
کل تک کے موقع ہے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھو، ان کی ترتیب بنا کر یہی پرچے دے دو کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو رات دن آباد کریں گے۔ ارے کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ سچا ارادہ کرو۔ کون کون ساتھ دے گا؟ سب ساتھ دیں گے؟ اب اس کو اپنی مسجدوں کو لے کے بیٹھنا۔ ایک ترتیب یہ، ہماری مسجد کے راستے سے 100% مسلمانوں کے گھر میں اعمال قائم ہوں۔ کیسے ہوں گے؟ جب ان کو مسجد کے ماحول میں لاؤ، تعلیم میں بٹھاؤ، تعلیم کے بعد ان کو لے کر الگ بیٹھو، اب ان کی تشکیل کرو، خروج کی ساری تشکیل 3 دن سے لے کے بیرون 5 ماہ تک، علماء ہے تو پہلے سال سے لے کے تیسرے سال تک اس کی ترتیب بناؤ، ایک ماحول بنتا چلا جائے تشکیل کا۔ دوسرا کام، اپنے ان سارے لوگوں کو روزانہ مسجدوں کو وقت دینے کے لیے تیار کرو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں تم تشکیل تو کرتے ہو لیکن وصول نہیں کرتے۔ ارے بولو کیا کرتے ہو؟ بولو نا، تشکیل تو کرتے ہو لیکن اب وصول کی کیا ترتیب ہوگی؟ آپ نے کہا بھائی ہماری مسجد کے اندر رات کو 11 سے لے کے 1 بجے تک کوئی ساتھی نہیں وقت دے رہا، آپ بتاؤ یار۔ تو یہ 4 کو لے کے بیٹھے، ان چاروں نے کہا ہم تیار ہے، چاروں کا نام لکھو، ان کا نمبر پتہ لکھ لو اور ان کو 11-12 بجے کے پہلے ان کو تیار کر دو۔ آپ نے ارادہ کیا تھا 11 بجے مسجد کو آئیں گے، چلیے ہم آپ کو 10:30 بجے اسی لیے لینے کے لیے آ گئے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ وہ کہے کچھ کام تقاضا ہے، ہاں آپ پورا کر لو، ہم انتظار کرتے ہیں، 11 بجے لے کے مسجد میں آ جاؤ۔ اب 11 سے 1 بجے تک جو مسجد خالی تھی وہ بھی آباد ہو جائے گی۔ وہ تو جی پر لینا پڑے گا، جیسے صحابہ نے لیا، آدھی رات آدھا دن مسجد نبی کو دیتے تھے، 4 مہینے سال کے مسجد کو، 4 مہینے پھرنے کو، 2 مہینے مسجد کو، 2 مہینے حلال کمائی کو اور 2 مہینے اپنے گھر والوں کو۔ قربانی تو دیکھو صحابہ کی۔ مسجدوں کو آباد کرنا، اس کے لیے ایک ترتیب بناؤ، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل، مسجد کے لیے تشکیل۔ اب گھر کے 5 عمل سمجھاؤ۔ اب ہر مسلمان کو مستورات کے کام کی 3 باتیں ضرور بتاؤ۔ ارے بتاؤ گے؟ دیکھو بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ہر مسلمان کو 3 بات مستورات کے کام کے متعلق بتاؤ۔ ہر ایک کو کہو تیسرے مہینے 3 دن آپ کو نکلنا ہے، جو جماعت جا رہی ہے اور معلوم ہے یہ دوسرے مہینے کی جماعت ہے، دوسری مرتبہ مردوں کی جماعت جا رہی، اب ان کو کہو آئندہ مہینے میں آپ کو 3 دن کی مستورات جماعت بنانی ہے۔ جب روانگی کی بات کرے سمجھاؤ، واپس آئے پھر ان کو سمجھاؤ۔ اب ان کی ترتیب بناؤ، 1 مہینہ محنت کر کے جتنے جماعت میں مرد گئے تھے اب 2 جماعت بنا لو بھائی 5-5 کی، اور یہ 5-5 جوڑے اب اگلے مہینے مستورات کی جماعت بنائے۔ ایک تو مستورات کے خروج کو سمجھاؤ۔ جوان بچیاں اپنی بہت دھیان سے سننا، بہت دھیان سے سننا میرے بزرگوں، ہماری جوان بچیاں آج جو بربادی کے رخ پر ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ چند جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے۔ ان بچیوں کو تیسرے مہینے 3 دن ان کی والدہ کے ساتھ لے کے نکلو، 3 مرتبہ 3 دن لگ جائے 10 دن لگواؤ۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اگر ان کا عشرہ 2-3 بار لگ گیا، یہ بچی خاندان کو بدلنے کے ذریعہ بنے گی، اللہ کی اطاعت کرے گی، اپنے شوہر کی خدمت اطاعت کرے گی، اپنے شوہر کے گھر والوں کو جنتی ماحول بنا کر دے دے گی، گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ ایک تو خروج، دوسرے ہر مسلمان کو اس پر تیار کرو، مسجد کے ماحول میں لا کر ہمارے گھر کے اندر مستورات جماعت آئے۔ دیکھو اس بات کو بہت اچھے سے ہم سب محفوظ کرنے میرے بزرگوں، چاہے ہم شب گزاری میں لے جائیں، چاہے ہم ماہانہ جوڑ میں لے جائیں، چاہے 6 مہینے کا قدیمات کا جوڑ ہوتا ہے، چاہے اس قسم کا اجتماع ہوتا ہے، بس یہ عادت بنانا ہے ہر مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لا کر پوری بات سمجھانا ہے۔ کیوں بھائی ایسے ہی کرو گے؟ کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو گے؟ ارے جس مسلمان کو ملو کہاں لاؤ گے؟ مسجد کے ماحول میں لاؤ، چاہے تشکیلی ملاقات ہو، چاہے گناہوں کے اڈوں سے اٹھاؤ، کھیل کے میدانوں میں جوان بچے کھیلتے رہتے ہیں، آپ خوشامد کر کے ان کو لے آؤ، گناہوں کے اڈوں سے اٹھاؤ۔ ایک شراب خانے میں ایک جماعت آئی اندور کی، اور ایسی پیاری جماعت، اس نے آ کر پردے کے پیچھے آواز لگائی، میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مہربانی کر کے باہر آ جاؤ۔ جو جماعت نے رات کو رویا ہوگا، دن کو تعلیم گھنٹوں کی ہوگی، جنہوں نے اپنا پکایا کھایا ہوگا، ان کا ایک ساتھی اس نے درد سے کہا 7 مسلمان اندر سے باہر آ گئے۔ میرے بزرگوں، ہماری محنت نہ ہونے سے، کل بھی حضرت نے فرمایا نا کہ مسلمان اس کو گناہ نہیں سوچ رہا کہ میری محنت سے چھوٹ، جو میری محنت چھوٹی ہے اور وہ مسلمان گناہوں میں پڑے ہیں ان کو تو گناہگار سمجھ رہا، اور میں نے محنت چھوڑی تو میں اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھ۔
ان میں سے ایک دو جلدی جلدی کہنے لگے ارے بھائی میرے بیوی سے ٹینشن ہو گیا تھا، ارے بھائی میں ابھی آیا اگر تو تھوڑی دیر، تو ان میں کا ایک آدمی کہنے لگا باتیں مت بناؤ، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم توبہ کریں اور طے کرو میں اندر دوبارہ نہیں جائیں گے۔ پردے کے اندر سے اس کے مالک نے آواز دیا، شراب کھانے والے نے، ارے بھائی پیسے دے دے۔ اس نے فون پر موبائل بتایا کہ دیکھو ہمارے فون پر تمہارا پیسہ پیمنٹ ہو گیا، اندر نہیں گئے پیسے دینے کے لیے بھی۔ تو کیوں بھائی گناہوں کے اڈوں پر جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا؟ جرأت کے ساتھ بولو، ذرا ہمت اور جرأت دکھاؤ، جا جا کے مسلمانوں کی خوشامد کر کے لاؤ۔ اب تشکیل کرو خروج کی، ہر مہینہ 3 دن لگے، تیسرے مہینے 3 دن مستورات میں لگے، اور پھر اپنے گھروں پر مسلمانوں کی جماعت، ہر مسلمان کے گھر پہ مستورات کی جماعت داخل ہو جائے۔ ایک ایک گھر والوں کی خوشامد کرو، یہ کہنا چھوڑ دو یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری مسجد میں نہیں آتا، یہ بولوں نے لوگوں کے دل پھاڑ کے رکھے ہوئے، قریب والے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی اپنے مسلک پر عمل کرے، ارے مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کی خوشامد کرنا سیکھو، اس سے محبت کرنا سیکھیں، ان کو خوشامد کر کے ہم مسجد کے ماحول میں لائیں۔ ایسا کرو گے انشاءاللہ؟ دوسری بات یہ کہو کہ اپنے گھر پہ مستورات کی جماعت لو، اور تیسری بات کی یہ فکر کرنا کہ ہر مسلمان کو کہو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنی خالہ پھوپھی کو، اپنی نانی دادی کو، اپنی بہن بیٹی بیوی کو، ان کو ہفتہ واری تعلیم میں بھیجو۔ ہر جگہ 20-25 مکان کے درمیان ہفتہ واری تعلیم کا ہونا اہتمام سے بہت ضروری ہے۔ کسی نئے علاقے کے اندر اگر مسلمانوں کے 10-12 گھر ہوں، وہاں بھی شرائط قواعد پورا کرا کے، ان کے ایمان زیادہ خطرے میں ہے، جو مسلم ماحول میں نہیں رہتے ان کے ایمان زیادہ خطرے میں۔ مسجد نہیں، اذان نہیں، نماز نہیں، رابطہ نہیں، کوئی گشت کی جماعت نہیں گئی، اللہ رسول کی بات نہیں سنی، سچ بتاؤ ان کے ایمان کا کیا بنتا ہو؟ جو ہماری ماں بہنیں گھر کے اندر کبھی تعلیم نہیں، کوئی جماعت آئی نہیں، ہفتہ واری تعلیم میں بھی جا کر اللہ رسول کی بات نہ سنے، اس کا دل کتنا سخت ہو جائے۔ جب گھر کی عورتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، جماعتوں کا استقبال کرتی ہے، ہفتہ واری تعلیم میں جاتی ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے ہر گھر کے اندر اعمال۔ ہماری ذمہ داری ہے مسجد بھی آباد ہو، ہر مسلمان کے گھر اعمال سے بھر جاوے۔ یہ 3 ذمہ داری ہر مسلمان کو سمجھاؤ۔ اسی کے لیے میرے دوستوں اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اسی کے لیے شب گزاری میں اپنی پوری جماعت کو لے جاؤ، اثر سے اشراق، کھانا بستر ساتھ، اور پوری مسجد کی جماعت، ایک ایک ساتھی کو وصول کرنا سیکھے۔ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مسجد کی جماعت کا تعلق شب گزاری سے۔ اپنا کھانا بستر ساتھ لے جائیں، اثر سے اشراق 6 راتیں ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری ہے، ایک رات اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر میں یہ قربانی دینے والے ساتھیوں کے ساتھ گزارے۔ پہلا گشت تو اپنے محلے میں، دوسرا گشت اپنے پڑوس کے محلے میں، ایک ایک محلہ کر کر کے سارے محلے میں وہ اعمال زندہ کرو جو اعمال اللہ کے فضل سے آپ کی مسجد میں زندہ ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھی ماہانہ جوڑ کی فکر کریں، ہر ماہانہ جوڑ کے حلقے میں تمام مسجد کی جماعت مہینے میں 1 مرتبہ جمع ہو جائے۔ آپ نے تاریخ طے کر دی، اب مسجد کے ماحول میں لا کے اگلے مرتبہ لے جانے کے لیے فکر کرے۔ دعوت دینا کافی نہیں ہے، جب ہم شب گزاری یا ماہانہ جوڑ میں جائیں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ خود کرنا اتنا کمال نہیں ہے، اپنے ساتھ عملہ تیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا عملہ تیار کیا تھا۔ اللہ گواہی دے رہے سچے لوگ ہیں، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کھڑے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ آواز آئی دیوار کے پیچھے سے کسی آدمی کی، آپ نے کہا جبرائیل جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آدمی ہے ابو ذر غفاری کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان کے فرشتے ان کو جانتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے، سچے لوگ، ایسے پیارے پیارے لوگ تیار ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں۔ صحابہ کی تعریف کریں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تعریف کریں۔ ایسا عملہ بناؤ
اپنی مسجد کے اندر، بلکہ ہمارے حضرت کی تو منشا ایسی ہے، بمبئی کی ایک ایک مسجد، ہمارے تھانہ ضلع رائے گڑھ کی ایک ایک مسجد کی جماعت ایسی ہو جائے کہ نظام الدین کا کوئی تقاضا ہے بھائی فلاں ملک کے لیے جماعت بنانی ہے تو مسجدیں کہے ہم اپنی مسجد سے انشاءاللہ ملکوں کے تقاضوں پہ جماعت دے دیں کہ وہ ایسی مسجد بناؤ گے انشاءاللہ. ہم تو مسجدیں پختہ بنا رہے، مسجدوں میں چیزیں ڈال رہے اور محلے کے لوگوں کو لے کے مسجد نہیں آ رہے. ایک ایک ساتھی جی پر لے. اس کے لیے ماہانہ جوڑ میں آنے والے ساتھیوں کی حاضری میں پوچھو کیا محنت کر کے لائے ہو. کوئی کمزور مسجد کم آئی ہے تو مضبوط مسجد کے حوالے کریں، وہ اس پر محنت کر کے اس کو تیار کریں. ایک ایک مسجد کو تیار کرنا. صحابہ کے زمانے میں 9 کے قریب مساجد تھی اور ساری مسجدیں آباد تھی. مسجد نبی کے علاوہ مدینے پاک کے اندر مساجد تھی صحابہ کے محلوں میں، اور وہاں نمازیں ہوتی تھی، آنے والی جماعتوں کا اکرام ہوتا تھا، ماحول دیا جاتا تھا. منتخب احادیث فضائل تبلیغ میں 190 نمبر کی حدیث آپ دیکھو، قبیلہ عبد قیس، بنو عبد قیس آیا، آپ نے ان کو مدینے والوں کے حوالے کیا، مدینے والوں کے پاس رکھا. ایک ہفتے کے بعد بلا کے ان کی کارگزاری لی، کیسے پایا؟ تو مدینے والے کہہ رہے اوہو اللہ کرے مدینے پاک والا ماحول ہمارے پورے بمبئی، ہمارے پورے ملک کا، اور اللہ کرے عالم کا ایسا بن جائے. مدینے والوں کی کارگزاری سنا رہے ہیں قبیلہ بنو عبد قیس. اجی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں گھر لے گئے، ہمیں جو ہے بہت عمدہ کھانا کھلایا، نرم بستر پر سلایا، صبح شام رات دن محنت کر کے اللہ کا کلام سکھایا، اور ہمارے یہاں انہوں نے اتنی خدمت کی، اس کے باوجود رات دن محنت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ان کی سنتیں بھی سکھا ڈالی. آپ اس حدیث کو تفصیل سے دیکھنا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے اعمال پر، ان کی نصرت پر خوش ہو کر جو دعائیں دی ہیں بار بار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کی مغفرت فرما، ان کے اولادوں کے اولادوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. آپ دیکھو تو صحیح، حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنے والے مہمانوں کا اور آنے والی جماعتوں کا جیسے صحابہ نے کرام کیا اور نصرت کی، جو بھی قیامت تک کرتا رہے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حاصل ہوتا رہے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ حاصل کرائے گا. اللہ کے نبی کی دعا ملتے رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو نصرت کرو گے، آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو سمجھانا ہے. دیکھو بھائی حاضری میں ایک بات یہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہو کہ جو محنت کر کے لائے ہیں ان کو سراہنا، جو نہیں لا سکے مضبوط جماعت کے حوالے ان کو کرنا، تاکہ یہ جا کے ان پر محنت کرے اور آئندہ اپنے ساتھ لے کر آئے. ایک یہودی غلام نہیں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا فجر میں نہیں تو ماں کے اس کے گھر پہ پہنچ گئے. ماں کہہ رہی ہے رات بھر عبادت میں نفلوں میں تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگی ہے. ایک ماحول بنانا ہے ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا، بے نیازی نہیں. ہاں استغنا عن المال عن الاشیاء ہے، استغنا عن الناس نہیں ہے. لوگوں سے استغنا نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی سے یہ بات کہی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حقیقی طور پر اللہ کافی ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ ایمان والے، یہ صحابہ بھی آپ کے لیے کافی. ہر مسجد کا عملہ ہو، ہر مسجد کا عملہ ہو، ہر مسجد کے اندر ساتھی اس کی فکر کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی درخواست یہ ہے، ہر مسجد والے ساتھی اپنی مسجد کی پوری کارگزاری مسجد کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر لائے اور وہاں سنائے اور ساتھیوں کو صحیح طریقہ بتائے. دیکھو اتنا بولنا کافی نہیں ہے. نظام الدین سے یہ کہا جا رہا ہے کارگزاری میں یہ بھی بات بتاؤ کہ دیکھو یہ بات اصول نظام الدین سے ہے اور صحابہ کے طریقے سے ہے. حضرت جی فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہاری محنت کا جو جو عمل صحابہ کی محنت سے میل کھاتا جائے گا، بس وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا جائے گا. ہمارے طریقے میں تجربات بہت آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تجربات اختلافات کا سبب بنتے ہیں.
اجتماعیت آپس کی اجتماعیت کا جو بڑا سبب ہے نا، آپس کی اجتماعیت کا وہ اطاعت ہے. ہاں، جو بات کہی جا رہی ہمارا پورا عملہ اس پر مجتمع ہو، ایک دوسرے کا تعاون کرے. حق تعاون سے چلتا ہے، باطل تقابل سے چلتا ہے. ہمارے مزاج میں سہولت آ رہی ہے، سہولت کے راستے سے باطل پھیلتا چلا جائے گا. حق تو قربانیوں کے راستے سے چلے گا. حق اگر دشمنوں کے گھیرے میں بھی ہے اور قربانی دینے والے کھڑے ہو گئے، اللہ اسلام کو عالم میں چمکا دیں گے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم فرائض پر رہیں، نماز، روزہ، حج، زکات پر. ارے آپ کی نماز آپ کی مسجد میں، روزہ آپ کے پیٹ میں، زکات مسلمانوں میں، حج جا کر حرم پاک مکہ پاک کے اندر. تو سچ بتاؤ، تم کیسے بتا سکو گے کہ اسلام کا باغیچہ کیا ہے؟ کہ اپنے اخلاق، سب کے ساتھ انصاف، احسان، بلکہ اللہ توفیق دے ایثار، اخلاق بتاؤ. اپنے پاکیزہ معاملات، چاہے غیر مسلم بھائی کے ساتھ معاملہ کرو، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. ایک چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے، 1000 گرام کی 1 کلو شکر ہے، اس کے پیسے جتنے آپ نے اس سے لیے، آپ 1000 گرام دے رہے ہیں، گویا کہ آپ انصاف کر رہے ہیں. اگر آپ نے 1 گرام بھی کم کر دیا تو آپ نے ظلم کر دیا، معاملات آپ کے خراب ہو گئے. اور آپ نے 1 گرام چاہے زیادہ دے دیا تو یہ آپ نے احسان کیا. احسان کی عادت ڈالنا، اپنے اخلاق، اپنے معاملات. اور ایک بہت ہی ذمہ داری کی چیز، پاکیزہ معاشرہ. اسلامی معاشرت کی 3 بنیاد، حیا، پاکیزگی اور سادگی. اس کو لانے کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. اپنے عملے کو کارگزاری کے ذریعے ایک ایک بات اچھے سے سمجھائی جائے، صحابہ کے طریقے سے بتایا جائے، فضائل اور دلائل قرآن اور حدیث سے بتایا جائے. ساتھی چوکنا رہے. پھر اس کے بعد تھوڑی ترغیب دے دو، 15-20 منٹ، پھر الگ بٹھا کر ان کو عزائم کراؤ. ان کے عزائم اپنی نگرانی میں ہو، اور عزائم ایک ایک ساتھی مسجد سے ایک ایک ساتھی سنا دے. اگر انہوں نے نہیں سنایا، شیطان سمجھا دے گا، تم یہاں 15 ہو، مسجد میں جاؤ گے 25 ہو گے، تو وہاں جا کے عزائم کرنا. یہ قتل نہیں کرنا، یہی بیٹھ کر یہ 15 عزائم کریں. مسجد کے عزائم بڑھاؤ. پھر حیات الصحابہ، سال والے علماء، کام میں یکسو ذی استعداد، ہمارے ان علماء کے ذریعے سے حیات الصحابہ کی تعلیم ہو، تاکہ عملے میں اور مسلمانوں میں صحابہ والا مزاج بنے. اگر یہ مجمع تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے اپنے خطوں میں جا کر ایک 15-20 منٹ بیٹھ جائے نا، تو سارے کام قابو میں آ سکتے ہیں. ایک تو روزانہ مسجد کو وقت دینے والے اپنی ترتیب بنائے، بیٹھ کر مسجد کی سطح سے بیٹھ کر ترتیب بناؤ. مسجد کی سطح سے بیٹھ کر عزائم کرتے ہیں کہ اپنی مسجد کو ہم 24 گھنٹے آباد کریں گے، اور لے کر بیٹھ جاؤ. کسی کو اگر آپ نے 6 ساتھی بھی 8-8 گھنٹے کے تیار کر لیے نا، صبح 8 بجے سے لے کے شام کو 4 بجے تک 2، 4 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک کے 2، اور رات کو 12 بجے سے صبح 8 بجے تک کے 2، 6 ساتھی آپ کے ہمت والے تیار ہو گئے، تو آپ کی مسجد کا عمل 24 گھنٹے زندہ ہوگی. کوئی 4 گھنٹے، کوئی 2 گھنٹے، کوئی 6 گھنٹے دینے والوں کو جوڑتے چلے جاؤ. کتنے مسلمان اللہ نے ان کو روزی میں برکت دی ہے، بازار کام کا دھندے کاروبار پہ نہیں جاتے، نوکری چاکری دکان کے محتاج نہیں، اللہ نے ان کو برکت کی روزی دی ہے. ان کی خوشامد کرو نا. وہ 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 12 گھنٹے صحابہ کی ترتیب پر آدھی رات اور آدھا دن دے دیں. کتنے ایسے بزرگ ہیں جو متقاعد ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی خوشامد کی جائے. چند ساتھی جی پر لے لے، ایک ایک ساتھی فکر لے لے. اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری مسجد نمونہ بن جائے. ایک تشکیل تو یہ ہے، ایک تشکیل کا کام ہے، مہینے میں کم سے کم نیا آدمی 3 دن لگائے، اور آپ جیسے ذمہ دار اور فکر مند لوگ 10 دن پر آ جائیں. جو اللہ 27 دن میں روزی دے رہا ہے، آپ دیکھنا 20 دن کے اندر سکڑ کے وہ روزی برکت والی بنا کے دے دیں گے. کہ بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں. بس اس سے ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، صحیح نیت پر اٹھاتے نہیں، حاجتوں کی نیت پر نہیں، ہدایت کی نیت پر، اللہ کو راضی کرنے پر اور اللہ سے جنت لینے پر ان کو تیار کرو. صحابہ نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا فلکم الجنہ، اللہ اس محنت کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے. عملے کو جنت کے عنوان پر اٹھاؤ کہ بھائی کرو گے تو تشکیل کرو.
6 مہینے لگاتار ایک حلقے میں مسجد سے مسجد کو جوڑو. روانگی کی بات پوری کرنا چاہیے. یہ جو ہماری رسمیت کی عادت پڑ گئی نا 15-20 منٹ آدھے گھنٹہ روانگی کی بات کرو. نکلنے کا وقت صحیح ہو. روانگی کی بات کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ سمجھایا جائے. انفرادی اجتماعی اعمال, امیر کی اطاعت, 3 دشمن تمہارے ساتھ, نفس, شیطان اور بری عادتیں. اگر اطاعت کرو امیر کی, مسجد کی 4 دیواری میں رہو, اجتماعی انفرادی اعمال کرو, اللہ کی قسم کھائے تو مبالغہ نہیں ہوگا, یہ تینوں دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی. ساتھیوں کو ساتھ لے جا کر تھکاؤ, رات کو بھی اٹھاؤ, دین کی محنت کے لیے, دعوت کے لیے, گشتوں کے لیے. اللہ کے فضل سے بمبئی میں چاہے رات کو 2 بجے باہر نکل جاؤ, اللہ کے فضل سے امن ہے. اور علاقوں میں لوگوں کے اندر دہشت, لیکن اللہ کا فضل ہے اپنے ماحول میں, اپنے ملک کے اندر رات کو 2 بجے نکل جاتی ہے جماعتیں اور گشت کرتی ہیں. ایک جگہ مسجد والوں نے اعتراض کیا, یہ مسجد میں پکڑ کر لاتے ہیں اور یہ منتخب پڑھتے ہیں, یہ کام اس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں, بند کرو اس کام کو. ٹرسٹی اور علماء کو تیار کر لیا. اللہ کے کرم سے ایک صاحب وہاں کھڑے ہو گئے, ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں اور لباس بھی بہت سادہ. کہنے لگے یہ کام جو رات کو لوگ ملاقات کر کے مسجد میں لاتے ہیں, منتخب سے تعلیم کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں, آپ لوگ اس کام کو بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں تم کون ہو بھائی, کیوں یہ بات کر رہے ہو, پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی ان کی کارگزاری مجھ سے سن لو. رات کو 1-2 بجے کے درمیان میں نکلا تھا, بیوی سے مشورہ ہو گیا تھا. بیوی نے کہا ہم سب کو خودکشی کرنا ہے, بچوں کو بھی مار دینا ہے, ہمیں بھی مر جانا ہے. ہم بہت پریشان تھے, ہم رات 1 بجے کے بعد نکلے, یہ ساتھی ہمیں مل گئے, سینے سے لگایا, وہ فضائل سنائے, پیشانی چوم رہے, ہاتھ چوم رہے, اور مسجد میں لے آئے. پھر مجھے وضو کرایا, پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھائی, اور پھر ہمیں جو ہے بیٹھ کر اتنا اکرام, اتنی بات. 2 بجے کے درمیان میرے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی اور میں ان کو سینے سے لگایا اور ہچکیاں مار کے رویا. ساتھیوں نے پوچھے کیا بات ہے؟ کہنے لگا آج میری پوری فیملی, خاندان خودکشی کرنے جا رہے تھے, میں اس کی جگہ تلاش کرنے جا رہا تھا. اگر آپ نہ ملتے تو 2 بجے ہم خودکشی کرنے والے تھے. تو سارے علماء اور سارے ٹرسٹی پریشان ہو گئے. کہا اتنے اچھے کام کو بند کرنا. سب نے توبہ استغفار کیا اور کہا کہ اس مسجد میں یہ عمل ہوگا, علماء اور ٹرسٹی بھی اس کا ساتھ دیں گے. جب تم عمل کرو گے اللہ نتیجہ دکھائیں گے. ابھی میں نے آپ کو سنایا آبادی کی محنت ہوئی, شراب خانہ بند ہو گیا, قرآن پاک کا مکتب اسی شراب خانے میں شروع ہو گیا. سارے شراب والوں نے توبہ کر لی. ہم اس کام کی طاقت کو نہیں جانتے. مسلمانوں کا چلنا پھرنا, میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر ہم اس نقل و حرکت میں اور قربانیوں میں اور 3 دن کی خروج میں نہیں رہیں گے, غیروں کا تاثر لے کر جئیں گے, نماز تو پڑھیں گے لیکن تاثر اللہ کے غیر کا ہوگا. اور جب ہم یہ کام کریں گے مخلوق کا تاثر جی سے نکل جائے گا, سب محتاج نظر آئیں گے. عزت ذلت کے مالک اللہ ہے. صحابہ کے دل سے کیسا خوف نکلا, شیر سامنے ہے اور شیر کو کارگزاری سنا رہے ہیں, اس کا کوئی تاثر دل میں نہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم کہتے ہو مردہ شیر سے کچھ نہیں ہوتا, اور صحابہ عملاً کہتے تھے کہ زندہ شیر سے بھی کچھ نہیں ہوتا. غلام بنا کے چلایا ہے, چل میرا رہبر بن. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس لیے ہماری جماعتوں کو ایک تو نیت صحیح کراؤ, نکلنے والوں کی نیت صحیح کراؤ, ہدایت کی نیت, اللہ کو راضی کرنے کی نیت, جنت لینے کی نیت. ہمارے حضرت فرماتے ہیں داعی کی اور اس محنت کرنے والے کی نیت میں وسعت ہونا چاہیے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری محنت سے زیادہ اثر تمہاری نیتوں کا پڑتا ہے. 3 دن کی جماعتیں ڈال کے آپ یکسوئی کے ساتھ ہمارے ساتھیوں کو محنت میں لگاؤ. اعلان بھی کر رہے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں, گشت بھی کر رہے ہیں, رات کو بھی جاگ رہے ہیں, اللہ سے ہچکیاں مار کے رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. ایسے ساتھیوں کو تیار کرنا. اور پھر وہاں مستورات کا کام, وہاں طلبہ کا کام, وہاں علماء کی محنت, وہاں مسجد کے لوگوں کو شب گزاری سے جوڑنا, ان کو ماہانہ جوڑ سے جوڑنا, ان کے یہاں رات دن آبادی, ان کے ہر گھر میں مسلمان کے مستورات جماعت داخل ہونا. یہ 3 دن کی جماعت کی ذمہ داری ہے. سچ بتاؤ 3 دن کیا کافی ہوں گے؟ وہ تو نئے لوگوں کو 3 دن لے کے نکلو. جتنا نئے 10 پر محنت کرتے ہو, ایک پرانے کو وصول کرو. ابھی بھی بہت سا پرانا یہاں اجتماع میں تو آیا, لیکن وہ شب گزاری ماہانہ جوڑ 3 دن میں نہیں ہے. اس کو یہاں پیار محبت اخلاق اکرام خدمت سے اس کو تیار کرو. آپ
آپ دیکھو گے انشاءاللہ مسجد سے مسجد زندہ ہوگی، دوسرے گشتے سے محلے تیار ہوں گے، اور جو چلے 4 مہینے کی جماعتیں جو ہمارے ملک میں چلے گی، بنجر بستیاں، کیسی کیسی بھیانک کارگزاری. ابھی ایک وشاکھاپٹنم میں اجتماع ہوا، اطراف سے دیہات سے لوگ آئے، مسلمان ہیں اور غیروں کو معبود کو بنا کر بیچتے ہیں، وہی ان کی روزی کا سبب ہے. ہاں کیسے کیسے حالات. دیہاتوں سے لوگ آئے، حلقے لگائے آندھرا میں، تو معلوم ہوا کتنے مسلمان ہیں جن کو سورہ فاتحہ تو کیا کلمہ بھی یاد نہیں ہے. 27 سال کا لڑکا جو ایک صوبے میں رہتا اور چنئی مدراس میں اپنے کاروبار کے لیے 6-7 سال رہا، وہ ہم کو لینے آیا ہے اسٹیشن سے، ان کے چاچا نے بھیجا. ہمارے ایک مولوی صاحب بازو میں بیٹھے، ان سے بات کرنے لگے تو اس 27 سال کے مسلمان جوان کو معلوم نہیں ہے کلمہ کیا ہے. 20-25 مرتبہ اس عالم نے پڑھ کے سنایا، تب بھی اس کی زبان پر کلمہ نہیں چڑھ رہا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہماری جماعتیں نشانے پر پڑے گی، صحابہ کی طرح ٹک کر جم کر کام کرے گی، تب تو میرے دوستوں نتیجہ آئے گا. اللہ ظاہر کریں گے آپ کی قربانیوں کا نتیجہ. اور ہم تو دنیا میں جتنے دن رہے، ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ محنت کا اثر اللہ عالم پر پہنچائے گا. اس لیے حوصلے کریں ہمارے ذمہ دار کہ آدھا دن اور آدھی رات، کم سے کم ایک مشت لگاتار 8 گھنٹے، آخری درجے میں دن کو چاہے 6 گھنٹے دے دو، رات کو چاہے کم سے کم 2 گھنٹے دے دو، ایسے 8 گھنٹے، اور مہینے کے 10 دن، اور اپنی جماعت بنانا اور ایسے نشانے پر کام کرنا. کیوں بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں؟ ارے بھائی آپ لوگ تھک گئے لگ رہا، زور زور سے بول رہے آپ لوگ تھے. ارے آپ بول رہے تھے، میں بول رہا تھا. آپ تھک گئے نا، گرمی بہت برداشت کر رہے، اس میں کوئی نہیں. آپ دھوپ میں بیٹھے، کتنا بڑا مجمع، اللہ کو کتنا رحم آ رہا ہوگا ان پر، آپ کی گرمی پر. اللہ آپ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اب سکون کے ساتھ تھوڑی دیر ہمارا ساتھ دے دو. ابھی آپ کو حلقے میں بھیجیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اطمینان سے 4:50 کو اذان ہے، 5:20 کو جماعت ہے، چند اعلانات ہے، وہ بھی سن لینا. آپ کو خوب موقع ملے گا کمر سیدھی کرنے کا بھی. لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس وقت میں وہ ساتھی کھڑے ہو کر بولیں جو رات دن آدھا مسجد کو دیں گے اور 8 گھنٹے دیں گے، 6 گھنٹے کم سے کم دیں گے، ایسے ساتھی. اور جو مہینے کے 10 دن دیں گے، رمضان المبارک میں 3 بار 3 دن، 4 بار 3 دن، لگاتار 10 دن، اور جو ہے رمضان کا اعتکاف، یہ ساری نیت جو کر رہا ہے وہ ذرا سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائے کہ میں انشاءاللہ آدھا دن آدھی رات 6 گھنٹے 8 گھنٹے مسجد کو، 10 دن مہینے کے اللہ نے چاہا تو اعتکاف مسجد کا. ایسے ساتھی سکون سے کھڑے ہو جائے، جلدی جلدی کھڑے ہو جائے. سچے ارادے والے کھڑے ہو جائے، کچے ارادے والے تو سوچتے رہ جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سکون کے ساتھ. ابھی اور جس کا سچا ارادہ ہو رہا ہے، ابھی خطے میں جا کر دیکھو، دور والے بیچارے محروم ہو گئے نا، اس لیے تو کہہ رہا تھا ان کو آگے آؤ. اب دور بیٹھے ہیں تو کھڑے بھی نہیں ہو رہے، وہ سوچتے ہیں کہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی ہمارے سے. دور بیٹھنے کا نقصان بہت ہے. دور والے بھی کھڑے ہو. خطے میں جو ساتھی ایک بھی فکر مند ہو، چاہے وہ لیٹا بیٹھ کے سن رہا تھا، غلطی سے وہاں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے خطے میں کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو کھڑے کرو. یہاں کھڑا ہونا اللہ کو پسند آ گیا تو آپ دیکھنا انشاءاللہ کام بن جائے گا. سامنے والے ساتھی کھڑے ہو جائیں، سب ساتھی ارادہ کریں. اور رمضان المبارک میں 10 دن کون دے گا اعتکاف کا، 10 دن خروج کا؟ بتاؤ بھائی کون کون دے گا؟ واہ واہ. اچھا بھائی کوشش تو کرنا، ابھی سے رمضان تک محنت کرنا، 15 شعبان سے یا نقد. ابھی تو پوری طاقت لگا کے نقد ساتھیوں کو تیار کرو. اگر کوئی ابھی وقت لگا کر آیا تو رمضان کی جماعت بنا لو. رمضان، شوال، ذیقعد، ذیلحج، 4 مہینے کی کریں گے. ایسا 2 تشکیل کرنا ہے آپ کو. ایک تو روزانہ مسجد کو وقت دینا ہے، اپنی مسجد کو 24 گھنٹے کی ترتیب بنانا ہے. دوسرے مہینے کے 10 دن دینا ہے، اور 3 دن کی جماعت تو سب بنائیں گے. بناؤ گے؟ دیکھو اب ضروری اعلان سن لو. جو لوگ سڑکوں پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کیے ہوئے ہیں وہ اٹھا لیں، اس لیے کہ ان کا نقصان ہونے والا ہے. دوسری بات، عصر کی نماز وہاں پر پڑھنا ہے. 5 بجے انشاءاللہ عصر کی نماز ہوگی. جہاں پر علماء کے پنڈال میں حضرت تشریف لائے تھے وہاں پر ابھی نکاح کی مجلس ہوگی. عصر کی نماز وہاں 5 بجے ہوگی. یہاں پنڈال میں 5:20 کو ہوگی. سب بیان میں رہیں گے. نکاح والے، جس کا نکاح ہے، دولہا، اس کا گواہ، اس کے وکیل، اس کے ساتھ والے، سب وہیں پہنچ جائے. 5 بجے سے پہلے پہنچ جائے. 1 گھنٹے کا موقع ہے. اگر نام درج نہیں کرایا تو درج کرا لے. ان کو نمبر نہیں ملا تو نمبر لے لے. کیوں بھائی کر لیں گے ایسا؟
اور 5:20 سے پہلے آپ حضرات یہاں سکون سے سب صف لگا کے بیٹھ جائیں. ہو سکے تو اس کی عادت ڈالیں کہ اذان سے پہلے وضو کر کے آئے. کرو گے ایسا؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھو بھائی خطے والے ذرا فکر کر لو، تھوڑا آپ اپنے خطے میں چلے جاؤ اور ساتھیوں کو جوڑ کر یہ تشکیل کر لو. چلنا شروع کرو، ذرا سکون کے ساتھ چلنا شروع کرو. چلنا شروع کرو. بات کرنا ضروری نہیں چلنے کے لیے. ذرا آپ دیکھو زبان منہ بند کر کے پیر سے چلا جاتا ہے کیا نہیں. چلو چلنا شروع کرو. یہاں نہیں ہلکا خطہ اپنا جائے وہاں جاؤ. جلدی 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 جلدی. ذرا خطے والے ساتھی فکر کر لو، یہ آپ کے کمائی کا موقع ہے. اور اگر آپ اپنے حلقے کو ضائع کرو گے تو پھر آپ سے زیادہ خود بد نصیب ہوگا. محنت کر کے لائے ہو، یہاں تیار ہو گئے ہیں، وقت دینے کو تیار ہے. اپنے اپنے خطے میں چلے، جہاں تعلیم کے حلقے لگے تو وہاں پہنچے. بھائی ساتھیوں کو جمع کرو، کھڑے ہو کے بات چیت نہ کرو، کھڑے ہو کے بات چیت نہ کرو، اپنے ساتھیوں کو جمع کرو. جلدی کرے بھائی جلدی کرے. آپ کو جلدی جو چھوڑا گیا اسی لیے تاکہ جو ہے آپ اپنے حلقوں میں خطے میں پھر آرام اور جلدی سے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں. ایسا وضو کر کے آئے اثر میں کہ عشاء تک بیٹھے انشاءاللہ. بہت اہم بیان، اثر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی. بیٹھ جاؤ جلدی جلدی بیٹھ جاؤ. ارے بیٹے چلو آپ لوگ بھی خطے میں کہاں سے آئے، کون سے حلقوں سے آئے؟ چلو تھانہ ضلع والے بھی فکر کر لیں، رائے گڑھ ضلع والے بھی فکر کر لیں. ارے بھائی آپ لوگ تعلیم کے حلقہ یہاں لگائے تھے، یہاں جمع کرو.